اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلاس 12 سبجیکٹ انوائرمنٹ سائنس. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اوزون. اوزون کیا ہوتا ہے، اس کا رول کیا ہے. اوزون ایکچولی ایک گیس ہوتا ہے جو کہ بہت ہی ریئیکٹیو گیس ہوتا ہے، بہت ہی ریئیکٹیو ہوتا ہے. اٹ کمپرائز آف ٹرائی ایٹامک آکسیجن، یعنی in other words that is O3. It is formed by the combination of oxygen in the presence of ultraviolet radiations. یعنی O2 پلس نیسنٹ O، وہاں پہ جب ultraviolet radiation آ جاتے ہیں تو اوزون بن جاتا ہے، that is O3. O2 پلس O in presence of ultraviolet radiations تو کیا بن جاتا ہے، O3 بن جاتا ہے. It exists as a natural component of the atmosphere and is kept in a constant concentration. The ozone layer is an important protective layer in the upper atmosphere. یہ جو لیئر ہوتی ہے اوزون گیس کی لیئر، یہ پروٹیکٹیو لیئر ہوتی ہے. کہاں پہ ہوتی ہے، ایٹماسفیئر میں ہوتی ہے. یہ اپر ایٹماسفیئر میں ہوتی ہے یہ لیئر، جو کہ پروٹیکٹیو لیئر ہوتی ہے. یہ پروٹیکٹیو لیئر وہاں پہ ہوتی ہے. اور اس کے اٹ از اے تھرمل بلینکٹ آف فار دا ارتھ. ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس کا رول جیسے ایک کمبل کا رول ہوتا ہے، یعنی تھرمل بلینکٹ. کیونکہ اس کے ذریعے جو یہ الٹراوائلٹ ریڈیشنز جو سن سے آتی ہے، جو ڈائریکٹ زمین پر آ سکتے ہیں، دے آر ویری ویری ڈینجرس ریڈیشنز. They can cause different types of diseases on this earth. But what is the role of ozone there? Ozone absorbs all these ultraviolet radiations. So they protect us from this ultraviolet radiations. ان کو یہ اوزون لیئر جو وہاں پہ اپر ایٹماسفیئر میں ہے، اسٹریٹوسفیئر میں ہوتی ہے، یہ الٹراوائلٹ ریڈیشنز کو زمین پر آنے نہیں دیتی ہے، جس کی وجہ سے جو بھی لیونگ آرگنزمز زمین پہ رہتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں. کیونکہ یہ الٹراوائلٹ ریڈیشنز بہت ہی زہریلی ریڈیشنز ہوتی ہیں، کینسر کاز کر سکتے ہیں. کراپ پروڈکشن کو ریڈیوس کرتی ہے، لائف سٹاک پر یہ اثر کرتی ہے، مختلف قسم کی بیماریاں پھیلاتی ہے. سو اٹ فلٹرز آؤٹ ہارمفل الٹراوائلٹ ریڈیشنز فرام دا سن. یہ ان کو فلٹر آؤٹ کرتی ہے، یہ ان کو ریموو کرتی ہے. تو اوزون کا یہی رول ہے. اوزون کا رول یہ ہے کہ یہ اپر ایٹماسفیئر اسٹریٹوسفیئر میں پائی جاتی ہے. اس لیئر کا صرف یہی رول ہے کہ الٹراوائلٹ ریڈیشنز کو، جو کہ ڈینجرس ریڈیشنز ہے، ان کو فلٹر آؤٹ کرتی ہے، ان کو زمین میں آنے نہیں دیتی ہے. لیکن اگر یہ کسی بھی طریقے سے اوزون لیئر آسمان میں ختم ہو جائے گی، ایٹماسفیئر میں ختم ہو جائے گی، تو الٹراوائلٹ ریڈیشن زمین پر آ سکتے ہیں. یہ اب دوسری بات ہو گئی ہے کہ اوزون ڈپلیشن ہو رہا ہے. اوزون ڈپلیشن کیا ہوتا ہے؟ When the concentration of the ozone gets reduced, when it is becoming thinner and thinner, so that is the ozone depletion. So ozone depletion refers to lowered concentration of the ozone in the upper atmosphere. It means the lowered, LOWERED, lowered concentration of ozone. کہاں پہ؟ in the upper atmosphere. in the upper atmosphere. یا دوسری طریقے سے ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں، جب اوزون لیئر بیکمز تھنر اینڈ تھنر، دیٹ از دا اوزون ڈپلیشن. آج کے زمانے میں کہتے ہیں کہ اوزون لیئر ڈپلیٹ ہو رہی ہے، اوزون لیئر بالکل تھن ہو رہی ہے، اس کی کنسنٹریشن کم ہوتی جا رہی ہے. کس سے؟ ڈیو ٹو دا ایئر پولوٹنٹس. ڈیو ٹو دا ایئر پولوٹنٹس کی وجہ سے اس کا یہ ہے، اس کی جو کنسنٹریشن ہے ایئر پولوٹنٹس کم ہوتی ہے. تو کیا ہے، انٹارکٹیکا میں دیکھا گیا ہے کہ اوزون ہول بن گیا ہے، کہ وہاں پہ اس کی جو کنسنٹریشن ہے وہ زیادہ ریڈیوس ہو گئی ہے. جب اوزون لیئر تھن ہوتی جا رہی ہے، اس کی کنسنٹریشن کم ہوتی جا رہی ہے، تو ہم اس کو اوزون ہول کا نام بھی دیتے ہیں. تو الٹراوائلٹ ریڈیشنز ڈائریکٹ زمین پر آ سکتے ہیں اینڈ دے کین برنگ انڈیزائریبل افیکٹس آن آرگنزمز. سو اوزون ڈپلیشن کو ہمیں بچانا ہے. کل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ کاز آف اوزون ڈپلیشن کیا ہے اور افیکٹس آف اوزون ڈپلیشن کیا کیا ہے.